ایک اعتراض یہ بھی عام طور پر سامنے آتا ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، بلکہ ایک عام قاری جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے صفحے صفحے پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے اور رسولوں کے بھیجنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں۔ مثلا میں کچھ مختصر سی 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یونس میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، رسول آتے ہیں تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حجت تمام کریں۔ پھر تیسری جگہ پہ کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، عذاب نہیں دیتے ہم انسانوں کو جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ تو قرآن مجید میں تو ہر جگہ مواخذے کی بنیاد، سوال کرنے کی بنیاد، قیامت میں جواب دہی کی بنیاد وہ رسولوں کا آنا ٹھہرتا ہے۔ تو یہ فطرت کی بات کہ فطرت کی بنیاد پہ جواب دہی ہوگی، یہ تو دو متضاد باتیں پھر معلوم ہیں۔ ان حقائق کو بھی دیکھیے ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کے پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کے رسول نہ آتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا سلسلہ نہ ہوتا، تو کیا ہماری فطرت میں جو الہام ہے اس کی بنیاد پر جواب دہ ہوتے؟ اس کے اس پہلو کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اپنی ذات میں غور کر کے دیکھیے، جیسے ہم نے پہلے فطرت کو خالص فطرت کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی، وہاں جا کے دیکھیے جس وقت میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، یہ احساس اتنا شدید ہے کہ انسان اس کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا عام طور پر لوگ کہ انسان خدا کا انکار کر دے گا لیکن وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان خدا کا انکار کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں یعنی وہ بنایا گیا ہے، وہ بنا ہوا ہے۔ اس کے مخلوق ہونے کا احساس اس کا باطنی احساس ہے۔ یہ سورج کو میری آنکھیں جیسے دیکھتی ہیں اس سے زیادہ قوت کے ساتھ میں اس احساس کو اپنے اندر پاتا ہوں۔ یہ جو میرا احساس ہے، اب اسی کو یاد کیجئے کہ ہوتا کیا ہے، جس وقت کوئی چیز ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، وہ فوراً استنباط کرتی ہے۔ جیسے ہی میں اس شدید احساس سے دوچار ہوتا ہوں کہ میں مخلوق ہوں تو استنباط کرتا ہوں کہ پھر کوئی خالق ہونا چاہیے، یعنی وہ میں خود ہی ہو سکتا ہوں، وہ یہ کائنات ہو سکتی ہے، وہ مادے کا تعامل ہو سکتا ہے، یہ الگ تفصیلات ہیں، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے۔ اب جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے تو میرے اندر جو پوری شخصیت ہے وہ عقلی طور پر تقاضا کرتی ہے کہ میرے اس خالق کے ساتھ میرا کوئی تعلق بھی ہو، میں اس کو جانوں بھی، میں اس کو پہچانوں بھی۔ یہی وہ معرفت ہے جس کو قرآن مجید نے عہد الست میں بیان کیا ہے۔ میں اس معرفت کو اگر علم کی سطح پر اختیار کر کے صحیح نتائج تک پہنچ جاؤں اور اسی نتیجے کو اختیار کر لوں کہ میرا ایک خالق ہے، تو اب ایک دوسری چیز بھی میرے اندر موجود ہے، وہ خیر و شر کا شعور ہے۔ ہم اس پہ گفتگو کر چکے کہ جس طرح مجھے ایک حصے جمالیات دے کے بھیجا گیا ہے، ایسے ہی ایک حادثہ اخلاقی بھی دیا گیا ہے۔ میرا وہ حادثہ اخلاقی کیا صرف اتنا ہی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے؟ نہیں، وہ اس کے ساتھ عدل کا شعور بھی رکھتا ہے کہ اگر ایک چیز اچھی اور بری ہے تو جو چیز اچھی ہے اس کو اختیار کرنے والے کا نتیجہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو بری کو اختیار کرنے والے کا ہے۔ یہ اس کے لوازم ہیں، یعنی جیسے ہی میں یہ بات مانوں گا اس کے عقلی نتائج میرے سامنے آ جائیں گے۔ جب یہ عقلی نتائج سامنے آ جائیں گے تو اب بہرحال میں مکافات کی طرف بڑھوں گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ جن چیزوں کا پوٹینشل ہمارے اندر ہے اسی طرح ہمارا علم ان میں سے نکلتا ہے، یعنی پہلے مشاہدات کے ذریعے سے حقائق سامنے آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم استقراء کرتے ہیں۔ جس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو ایک موضوعی چیز تھی یعنی میرے باطن میں تھی، میں اس کو محسوس کرتا تھا، وہ باقی انسانیت بھی اسی طرح محسوس کرتی ہے، تو استقراء اس کو ایک معروضی حقیقت میں تبدیل کرتا ہے اور پھر ہم اس سے استنباط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے اندر خیر و شر کا شعور یہ تقاضا کرتا ہے کہ نتیجہ ایک نہ ہو، لیکن نتیجہ کیا ایسے ہی نکلتا ہے؟ تو اب میں اس کے لازمی طور پر اس کائنات پہ غور کروں گا نا، یعنی میرے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، وحی کی رہنمائی نہیں ہے، نبوت کی رہنمائی نہیں ہے۔ میں جب غور کروں گا تو آپ دیکھیے کتنے امکانات سامنے آ جائیں گے کہ نتیجہ تو نکلنا چاہیے لیکن بس دنیا ہی میں نکل آئے گا نا، جس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل۔ کریں آپ برائی بہت لیں گے یہی نتیجے۔ اچھا، یہ چیز ظاہر ہے کہ تجربے میں آتی ہے، بعض موقعوں پر ہم نتائج نکلتے بھی دیکھتے ہیں لیکن تعمیم کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ نکلتے ہیں۔ تو انسان پھر یہ خیال کرتا ہے کہ پھر ہم مر جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ اور نتیجہ انسانوں نے نکال لیا اور خود بخود نکالا۔ وہ نتیجہ کیا تھا کہ پھر شاید مرنے کے بعد ہم کسی دوسری جون میں آ جاتے ہیں، دوسری حیثیت میں دوبارہ نمودار ہو، یعنی آواگمن اور تناسخ جو ہے وہ انسان کا عقلی نتیجہ ہے۔
تخیل کی قوت کو استعمال کرتا ہے اور پھر اس نے کہا کہ غالباً ایسے ہوا ہے، غالباً پھر ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد جب علم بنتا ہے تو یقیناً میں بدل جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی فطرت کے اندر جو چیز موجود تھی وہ جیسے ہی علم بننے کے اس عمل میں شریک ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ایسے سوچتی ہے۔ اچھا، اب مقافات ہو، تناسخ ہو، دنیا میں نتیجہ نکلنے کا معاملہ ہو، نئی جون بدلنے کا معاملہ ہو، ہر صورت میں انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے اس اخلاقی شعور کے لیے اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہرا رہا ہے، ہر صورت میں کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میری فطرت مجھے یہ بتاتی ہے اور میری عقل اس کی تائید کرتی ہے کہ میں خیر و شر کا شعور لے کے آیا ہوں، اسی طرح وہی مجھے یہ بتاتی ہے کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، اور جیسے ہی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب میں یہ سمجھوں گا کہ اگر میں نے برائی کی تو بہرحال مجھے بھگتنا پڑے گا، اچھا، مجھے بھگتنا پڑے گا۔ یہی چیز مذہبی احساس سے دوسری جانب جاتی ہے تو آپ کا دنیوی قانون وجود میں آ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تمام اقوام قاتل کو سزا دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی ماریں، جیل میں ڈالیں، جو بھی کریں، لیکن جرم سمجھتی ہیں نا۔ جرائم کی ایک پوری دنیا پر مکافات کا ایک پورا نظام آپ بنانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ اصل میں اس احساس نے کیا ہے کہ انسان جواب دہ ہے، انسان اپنے اس عقلی شعور کی بنیاد پر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ میں جب خود علم پیدا کرتا ہوں تو میں اس میں یقین کی جگہ پر نہیں ہوتا، میں اس جگہ ہوتا ہوں ایسا ہونا چاہیے، یہ ہوگا، اندیشہ ہے کہ ایسا ہو، چنانچہ پھر میں اس کے لحاظ سے وہی رویہ اختیار کرتا ہوں جو ایک عاقل انسان اختیار کرتا ہے کہ اگر ایسا ہونا چاہیے اور اندیشہ ہے کہ ایسا ہو تو مجھے اس سے بچنا بھی ہے۔ تو عقلی طور پر جب علم پیدا ہوتا ہے تو ایسے پیدا ہوگا، درست، یعنی جن راہوں پر جائے گا اس کی کچھ میں نے آپ کو مثالیں دے دیں۔ اب قرآن مجید بھی کیا اس کی تصدیق کرتا ہے؟ یعنی وہ بھی کیا یہی کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر ودیت کیا گیا ہے یہ تمہیں مکلف ٹھہرا دیتا ہے؟ تو دیکھ لیجئے قرآن بہت صراحت کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ اس آیت کے اوپر چلیے جس میں عہد الست کو بیان کیا گیا ہے اور دیکھیے ذرا پڑھ کے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں۔ جس طرح ہم نے فطرت کو دیکھا کہ یوں نہیں ہے کہ یہ فطرت کا لفظ میں نے یا آپ نے یا کسی صاحب علم نے ایجاد کر لیا ہے، یہ فطرت کا لفظ خود قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اس کی پیروی کرنے کے لیے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ فطرت اللہ کا نسب جو ہے وہ ایک فعل محذوف پر ہے۔ پیروی کرو فطرت کی، پیچھے چلو اس کے، گویا پہلی پیروی فطرت کی ہے، اور پھر نتیجہ بیان کیا ہے کہ فطرت کی پیروی کرو گے، انحراف نہیں کرو گے اس سے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دین قیم کے راستے پر آ جاؤ گے۔ ٹھیک، اس کے بعد ظاہر ہے پھر پیغمبروں کی رہنمائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ یہاں یہ فرمایا، یہ 172-173 آیات ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، یعنی یہ اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے کا ماجرا بیان ہو رہا ہے، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس میں میں پہلے عرض کر چکا کہ ہمارے ہاں دو نقطۂ نظر رہے ہیں کہ یہ محض انسان کی فطرت کا تمثیلی بیان ہے یا واقعہ ہے، میں اس کو واقعہ ہی مانتا ہوں، استاد امام بھی ایسا ہی مانتے ہیں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بھی اسی حیثیت سے اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہاں فرمایا کیا ہے؟ پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ قرآن نے پہلے بات بیان کی۔ اب ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کیا وجہ تھی اس کی؟ جواب دیا ہے، سنیے ذرا جواب، ان تقولوا یوم القیامہ شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے۔ یعنی ان کا عذر پہلے ہی بتا دیا، ان کا عذر بتا دیا، یعنی قیامت کے دن یہ عذر قبول نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ سکو گے۔ جس وقت کہو گے کہ پیغمبر کو نہیں سنا، دعوت نہیں پہنچی، کسی پیغمبر کا نام بھی نہیں پہنچا، جنگل میں پیدا ہوئے آ گئے ہیں، تو تم سے پوچھا جائے گا کہ وہ عہد کہاں گیا، ٹھیک، اور اس وقت وہ یاد تازہ کر دی جائے گی۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا، ایک واقعہ ہے لیکن یاداشت میں نہیں ہوتا،
تو اگر آپ کو موقع دکھا دیا جائے تو ماں کا انکار کر سکیں گے پھر؟ نہیں، وہ تو مبرر اس وقت تو لوگ ہی شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے، یا ماں شہادت دے رہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ واقعہ آپ کو دکھا دیا جائے جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، واقعہ تو ہوا نا۔ تو وہ جب یادداشت جو اس وقت نہیں ہے وہ محو کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ امام صاحب ظاہر ہے کہ یہ امتحان تھا تو اس لیے یہ ضروری تھا نا اس کو کیا جائے۔ تو یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی وجہ تو یہ ہے، ٹھیک ٹھیک پہلا سبب یہ ہے